بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ سب پر۔ آج الحمدللہ ہم آغاز کرنے والے ہیں کتاب التوحید کے پہلے باب کا۔ سب سے فرسٹ لیسن جو ہے اس کا باب جو ہے وہ اس کو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہوئے۔ تو پہلا باب جو ہے وہ عبادت کی بنیاد توحید، یعنی کوئی بھی عبادت ہے نا، اس اللہ کی بندگی جو ہے اس کی بنیاد ہی توحید ہے۔ بنا توحید کی عبادت کی یعنی کوئی اصل ہے ہی نہیں۔ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 ہے، 51 نمبر سورہ ہے کہ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، سورہ نحل کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ صرف اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اور طاغوت کیا ہے انشاء اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایکسپلین کریں گے، یعنی اللہ کے مد مقابل کوئی اور کچھ بھی، کوئی ہستی، یعنی سب سے بڑا طاغوت شیطان ہے، ہمارا اپنا نفس بھی طاغوت ہو سکتا ہے، رسم و رواج اور لوگ اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیچھے ڈال کے انسان اور ان کو یعنی کہ پریفرنس دے اور ان کی بات یعنی اپنی ہی بات یا اپنے نفس کو مطلب یہ کرے کہ اس کو جو پسند ہے وہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے جو اللہ کا جو حکم ہے اس کو پس پوس ڈال دے، تو یہ ایک طرح سے طاغوت میں یہ چیزیں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مطلب یہ ساری آیات لائی گئی ہیں یہاں پہ اس باب میں پہلے قرآنی آیات کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو جو ہے وہ بالکل منع فرمایا اور توحید جو ہے اصل بنیاد ہے، اس کے بنا پھر یعنی بیس لیس ہے انسان کا کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی عبادت یا بندگی کچھ بھی ہے جو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ اسراء کی آیت ہے اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اسی کی بندگی کرو گے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیں کہ سورہ انعام جو ہے سورہ مائدہ کے بعد 6 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 151 سے لے کے 153 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قُلْ تَعَالُوا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، کہ آؤ میں تمہیں تلاوت کر کے سناؤں، أَتْلُوا مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، تلاوت کروں، پڑھ کے سناؤں، ریڈنگ کر کے سنا دوں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے تم پہ حرام کیا کیا ہے، گن کے کچھ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً حرام نام رکھ کے مطلب یہ کیا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حرمت ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، سب سے پہلی بات وہاں پہ کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ، کسی شے کو، سورج چاند ستارے یا مطلب کوئی شے، کوئی انسان مخلوق کے میں سے کوئی بھی جو ہے وہ ایک خالق ہے اور باقی تمام جو بھی اللہ نے پیدا فرمایا جو بھی کریشن ہے وہ سب مخلوق ہیں، چاہے وہ انسان ہو، جن ہو یا پھر وہ چرند پرند میں سے کچھ بھی ہو یا سورج چاند ستارے ہو یا جو بھی ہو۔ تو یہ چیزیں کہ اگر ہم غور کریں کہ کس طرح سے لوگ ان چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی ایک مشرک جو ہوتا ہے وہ تو ایک جیسے بت کی عبادت کرنا، بت کی پرستش کرنا، اور وہ تو شرک اکبر میں آتا ہے یہ کہ کھلم کھلا شرک کرنا۔ اور کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا جو خفیہ طور پہ اور باتوں میں اور اعمال میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وہ بھی شرک میں آ جاتی ہیں، تو ان چیزوں سے بچنا ہوگا۔ بینگ اے مسلم ہمیں شرک اکبر جو ہے نا اور شرک جلی جو ہے اس سے تو الحمدللہ سب بچتے ہیں، لیکن شرک خفی جو ہے اور شرک اصغر جیسے نماز میں ریاکاری ہے یا اس کو بھی کہا گیا کہ شرک ہے، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا اس پہ ہمیں زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کہاں کہاں وہ چیزیں شامل ہیں اور کہاں کہاں وہ جو ہے نقصان پہنچا رہی ہیں اعمال کو، اور اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ مطلب یہ جو سب سے بھاری مطلب گناہ جو ہے نا وہ کہاں کہاں اس میں اصلاح کی ضرورت ہے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پہ دیکھیے یہ 10 باتیں اس باب میں جو ہے نا مطلب اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں نا اس میں 10 چیزیں اس آیت کے اندر ہیں، ان آیات میں 151 سے لے کے 153 تک سورہ انعام کی آیت جو ہے وہ، تو اس میں جو ہے وہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی وصیت دیکھنا چاہتا ہو جس پہ ان کی مہر لگی ہو تو وہ ان آیات کو پڑھ لے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ اچھا، اعمال کی قبولیت کے دار و مدار کن چیزوں پہ ہے؟ جو اعمال قبول ہوتے ہیں ان کی شرائط کیا ہیں؟ اس میں 2 شرائط ہیں، ایک تو یہ کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہو، کسی طرح کی کوئی شرکت نہ ہو، کسی کی کوئی شرک مطلب خفی یا جلی یا کیسا بھی وہ اس میں شامل نہ ہو، اور دوسری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پہ ہو، سنت طریقے پہ ہو، یعنی ہم اپنے سے ایجاد کر کے کہ ہاں یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے یا کسی اور کا ایجاد کردہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز آ جائے تو بھی اعمال قبول نہیں ہوتے ہیں۔ تو 2 چیزیں ذہن میں رکھنی ہوگی کہ اعمال کی قبولیت کے لیے 2 چیزیں شرط ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو، وہ شرک نہ ہو اس میں، اور دوسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہو، سنت طریقے پہ ہو۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 133 ہے جس میں آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت،
کیا تم اس وقت گواہ تھے؟ اس وقت تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، انہوں نے اپنے بچوں کو بلا کے کہا کہ کس کی عبادت کروں گا. یعنی موت کے وقت وصیت کر رہے ہیں ایک اللہ کی عبادت کرنے کی، اور یعنی جو ان کا دین تھا، جو ان کے آباء و اجداد کا دین تھا، اس پہ جمے رہنے کی تلقین کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں اس وقت. تو یہ کہ جب آباء و اجداد صحیح دین پہ ہوں اور توحید پہ ہوں تو ان کی پیروی مرتے دم تک مطلب کرنا ہوگا. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تمہیں موت نہ آئے ہرگز مگر کہ تم مسلمان ہو، یعنی اسلام کی حالت میں ہی رہو، تم زندگی بھی اسلام کی حالت میں ہو اور موت بھی اسلام کی حالت میں آئے. تو یہاں پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ کس کی بات کرو گے میرے بعد؟ تو ان لوگوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون، کہ ہم آپ کے اور الہ کی اور آپ کے آبا کے الہ کے، آبا میں باپ دادا چاچا سب آ جاتے ہیں، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یہ تمام نام یہاں پہ کہ ان کی الہ جو ان لوگ یہ الہ واحدا، ایک وحدہ لا شریک کی جو عبادت کرنے اسی کی کریں گے. ونحن له مسلمون، ہم اس کے فرمانبردار ہیں، ہم اس کے لیے مسلم ہیں. تو بات یہ ذہن میں رہے کہ یہ چیزیں پھر دیکھنے، یہ جب بات کہی جاتی ہے نا کہ آباء و اجداد کی پیروی، تو اگر وہ صحیح پہ ہیں، صحیح توحید پہ ہیں، تو پھر تو ان کی پیروی کرنا ہی کرنا ہے. اور اگر وہ کچھ غلط سلط رسومات چلی آ رہی تھی تو اس کو ہر حال میں چھوڑنا، مطلب یہی تقاضا ہے دین کا، توحید کا. تو اس باب میں جو ہے یہ آیت جو لائی گئی سورہ انعام کی، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، کہ آؤ میں پڑھ سناؤں تمہیں کیا اللہ نے حرام کیا ہے تم پہ. تو وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا. یعنی شرک سب سے پہلے حرمت جو ہے وہ سب سے بڑا حرام کام، جو مطلب سب سے پہلے جو ٹاپ لسٹ میں جو ہے نا یہاں بھی وہ سب سے پہلا کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ حرام ہے. وبالوالدین احسانا، اور احسان کرو والدین کے ساتھ، یعنی الوالدین کی نافرمانی یہ حرام ہے. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، تیسری بات کہ اور اولاد کا قتل اولاد جو ہے اس کو یعنی کہ خرچ کے ڈر سے، اس کا خرچ اٹھانے کے ڈر سے، یعنی کہ املاق. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نحن نرزقکم و ایاہم، کہ تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں اور اس کو بھی، یعنی وہ جو آنے والا ہے اس کو بھی ہم ہی رزق دینے والے، اس کے ڈر سے اس کے قتل نہیں کرنا. ولا تقربوا الفواحش، فحش چیزوں کے قریب نہ جانا. ما ظاہر منہا وما بطن، جو بھی اس میں ظاہر ہے اور جو پوشیدہ ہیں، کسی طرح کا بھی جو فحش کام ہے نا اس سے دور رہنے کو، یعنی اس کو حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کہ یعنی کہ اور کسی نفس کا جو ہے وہ قتل کرنا جو کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے مگر کہ حق کے ساتھ، یعنی حق ناحق قتل کرنا. اور حق کے ساتھ قتل کرنا کیا ہے؟ یعنی کہ قصاص کے طور پہ کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کو قصاص کے طور پہ جیسے قتل کیا جاتا ہے یہ قانوناً جو، اور لیکن ایسے ناحق کسی کا قتل جو ہے اس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ پانچویں بات ہو گئی. چھٹی بات یہ کہ ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، اور مال یتیم کے مال کے قریب نہ جانا مگر احسن طریقے سے، یعنی اس کی پروٹیکشن کے لیے، اس کو گارڈینشپ کے لیے تو قریب جائے گا انسان، اس کو دیکھ ریکھ کے لیے، لک آفٹر کرنے کے لیے، کیونکہ اس کا کوئی ہے نہیں. لیکن اس طرح کی اس کا تو کوئی ہے نہیں دیکھنے والا اور کوئی سننے والا، کوئی پکڑنے والا، وہ کمزور ہے اور کوئی سرپرست نہیں ہے، تو اس کی مال پہ بری نظر رکھنا جو ہے یہ اس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اور یہاں تک کہ وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے نہیں، یبلغ اشدہ، یعنی وہ بڑے ہو جائیں اور یعنی کہ ایڈلٹ ہو جائیں اور اپنا سنبھالنے لائق ہو جائیں، تو اس وقت تک آسان طریقے سے جو ہے وہ اس کی دیکھ ریکھ اور لک آفٹر کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ نے مطلب کے نزدیک پسندیدہ ہے. لیکن اس کو جو ہے غلط طریقے سے غصب کرنے کی کوشش کرنا یہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، اور ناپ تول پورا کرو، یعنی ناپ تول میں کمی کرنا یہ حرام کیا اللہ تعالیٰ نے. لا یکلف نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو جو ہے مکلف نہیں بناتا، اس سے زیادہ جو اس کو اللہ نے مطلب وسعت دی ہے اس سے زیادہ اس کو نہیں آزماتا، اس سے زیادہ بوجھ اس کے اوپر نہیں ڈالتا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی کہ یہ ناپ تول میں کمی کرنا، ایک یہ اس کی حرمت آ گئی. اس کے بعد جو ہے وہ یہ چھٹی ساتویں بات ہو گئی. اور اس کے بعد وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب کبھی بات کرو تو عدل کی بات کرو، انصاف کی بات کرو، چاہے تمہارے اپنے قریبی رشتہ دار ہوں. یعنی اپنا جو بہت قریبی کوئی ہو تو اس کی پارشیلٹی جو کرتا ہے انسان اس کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا اگر غلط کام میں کر رہا ہے. وَبِعِهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ یہ تمہیں وصیت کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے. اور اس کو عبداللہ بن مسعود کی جو حدیث جو ہے نا اس میں دیکھنا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وصیت ہے کہ جو کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت دیکھنا چاہتا ہو جس پہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو تو یہ آیات کو پڑھ لے. آیات تو اللہ بے شک تو آیات تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی
قرآن کی آیات جو ہیں وہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وصیت ہے یہ، تو یہ یعنی اس میں حرمت کی تمام چیزیں، تو یہ اس باب میں اس لیے لایا گیا کیونکہ اس میں شرک کی سب سے بڑی حرمت جو ہے نا، یعنی شرک جو منع کیا گیا اللہ تعالیٰ نے، پوری ٹوٹلی پروہیبٹڈ، یعنی شرک کا جو بھی قسم ہو اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخری بات جو ہے وہ وَإِنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو، اسی کو فالو کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور بہت سارے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ صراط مستقیم ایک ہے اور بہت سارے جو غلط راستے ہیں وہ بہت سارے ہیں، وہ سبل اس کے لیے ہے، یہ سبیل ہے ایک راستہ، اور یہ سبل یعنی کہ بہت سارے راستے، پگڈنڈیاں جو ہیں نا وہ بہت ساری آس پاس میں۔ فتفرق بکم عن سبیلہ، وہ تمہیں اس کے راستے سے یعنی اللہ کے راستے سے دور کر دیں گے، الگ کر دیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اور اللہ یہ تمہیں وصیت کی جا رہی ہے کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے اور اسی کی پیروی کرو، اس کے بارے میں تفسیر ابن کثیر میں بہت خوبصورت بات کہی گئی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک خط کھینچا، یعنی لائن، خط یعنی کہ لکیر، اور فرمایا یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے۔ پھر اس کے دائیں بائیں خط کھینچے اور فرمایا یہ ایسے رستے ہیں کہ ان میں ہر ایک پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے اور جو اس کی طرف دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی کہ وہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، اور یقیناً یہ میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اسی پہ چلنا اور دوسرے رستوں پہ نہ چلنا کہ وہ تمہیں اللہ کے رستے سے الگ کر دیں گے۔ اور اس کو جو ہے امام حاکم نے بھی اسی طرح سے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔ ایک دوسری روایت میں جو ہے وہ امام احمد رحمہ اللہ علیہ اور عبداللہ بن حمید نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ یہ الفاظ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے اپنے سامنے اس طرح سے خط کھینچا اور فرمایا ھذا سبیل اللہ عز وجل، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ اللہ عز وجل کا راستہ ہے۔ ایک خط کھینچا یعنی ایک لائن کھینچی، وہ خطین عن یمینی و خطین عن شمالی، اور اس کے دائیں جانب داہنے رائٹ سائڈ میں دو خط کھینچے، دو لائن کھینچی، اور پھر بائیں جانب میں شمال میں جو ہے وہ خطین یعنی دو لائن کھینچے، دو لکیریں کھینچی، اور اس کے بارے میں یہ فرمایا، کہا کہ یہ شیطان کے راستے ہیں۔ یہاں پہ تھوڑا سا غور کریں کہ جیسے 4 راستے بتائے ہیں اس حدیث کے مطابق، دیکھیں اگر کہ ایک صراط مستقیم ہے، 2 ادھر ہے 2 ادھر ہے 4، اور دیکھیں کہ شریعت کے جو اور طریقت کے بہت ساری جیسے کچھ چیزیں نا، طریقت کے 4 نقش بندیہ، سہروردیہ اور چشتیہ اور قادریہ، تو تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، حدیث اور قرآن میں جو چیزیں ہیں نا، تو اگر ہم علم حاصل نہیں کرتے نا تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کلیئر نہیں ہو پاتی ہیں، اور انسان بہت ساری یعنی کہ سسپیشن میں رہ جاتا ہے کہ کیا صحیح کیا غلط، سب تو صحیح کہتے ہیں، سب تو صحیح ہے، پھر کیا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ صراط مستقیم کی کیسی ڈیفینیشن اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ کروایا اپنے نبی کے ذریعے سے اس آیت کی تفسیر، کہ ایک خط کھینچا پھر 2 ادھر پھر 2 ادھر، تو سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ صراط مستقیم ایک ہی ہے اور پگڈنڈیاں کئی ساری ہیں۔ بیسکلی یہ آیت جو ہے نا وہ شرک کی ممانعت، شرک کی جو مطلب کراہیت ہے نا اور اس کی جو حرمت ہے اس کے لیے آیت لائی گئی، لیکن تمام حرمتیں جو اس کے ساتھ اور ہیں، 10 چیزیں جو ہے وہ حرام کی گئی ہیں، تو اس میں وہ ساری چیزیں اس میں آ گئی ہیں۔ اور آگے دیکھیں کہ اس باب میں جو ہے وہ یہ حدیث بھی لائی گئی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پہ سوار تھا اور آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پہ اور بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے؟ معاذ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا بندوں پہ یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا اللہ پہ یہ حق ہے کہ جو بندہ شرک کا مرتکب نہ ہو، یعنی جو شرک نہ کرے، وہ اسے عذاب نہ دے، اسے جہنم میں نہ ڈالے، یعنی اس کو معاف کر دے، اس کو اللہ تعالیٰ عذاب نہ دے، پنشمنٹ نہ دے۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، اجازت ہو تو میں لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہ کرو کہ وہ اسی پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور عمل کرنا چھوڑ دیں گے، یعنی لوگوں کو پھر مطلب یہ خوشخبری تو مل جائے گی لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ عمل سے دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس کی جو صحیح سمجھ ہے وہ ہم لیں۔ توحید جو ہے نا وہ بھی اپنے آپ میں ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے انسان کو ہر وقت چوکنا رہنا، ہر وقت مطلب یعنی باعمل ہی بناتا ہے، وہ بے عمل نہیں بناتا۔ توحید جو ہے نا وہ انسان کو مطلب ایک جیسے کیا کہیں گے اس کو، کہ ہر وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک خوف، امید اور اللہ کی محبت، یہ تمام چیزیں جو ہے نا اس کے اندر یعنی کہ تازگی رہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بس ایک چیز پہ تکیہ کر کے رہ جائے اور باقی سب چیزوں سے خالی ہو جائے۔
تو اور دیکھیں کہ اس میں مسائل جو ہیں وہ جن و انس کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کار فرما ہے، اور عبادت کا اصل تو مراد جو ہے وہ توحید ہی ہے، کیونکہ جتنے بھی انبیاء آئے اور تمام امتوں کے درمیان جو متنازع بات تھی، یعنی جس بات پہ تنازع تھی کہ ایک خدا اور کئی سارے خدا ہے نا، تو ہمیشہ سے یہی بات مطلب تو یہ سب سے بنیادی بات ہے۔ تو ایک وحدہ لا شریک کی عبادت جو کرنا ہے اس پہ ہمارا سب سے بہت فوکس ہونا چاہیے، سب سے مین فوکس اسی بات پہ ہونی چاہیے کہ اس میں کہیں سے کوئی شرک کی آمیزش نہ آنے پائے ہماری عبادات میں۔ اور جو شخص توحید کا کاربند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس نے کی ہی نہیں۔ سورہ کافرون کی آیت جو ولا انتم عابدون ما اعبد، اس کے اندر بھی یہی مفہوم ہے کہ یعنی کہ جس نے توحید ہی نہیں لیا تو پھر وہ عبادت کسی کا کوئی مفہوم ہی نہیں بنتا ہے۔ اور جیسے تمام انبیاء کا دین یعنی ان کی دعوت کا محور اور مرکزی نقطہ ایک ہی تھا، وہ ہے توحید۔ اور ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے معلوم ہے کہ طاغوت کے ساتھ کفر اور اس کا انکار کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی عبادت ممکن ہی نہیں ہے، اور اسی معنی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 ہے، آیت الکرسی کے بعد۔ آیت الکرسی جو ہے وہ 255 نمبر آیت ہے، اس کے جسٹ بعد یہ آیت ہے کہ جو کوئی طاغوت کا کفر کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے تو اس نے ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، یعنی بہت مضبوط اس نے ایک سہارا تھام لیا۔ تو یہ کیا ہے؟ طاغوت کی بات ہم نے پہلے کی تھی کہ طاغوت اصل میں ہے کیا چیز، اور پھر اس کے بعد کہ طاغوت کا کفر کرنا، یا ان چیزوں کو ریجیکٹ جب تک نہیں کرے گا انسان اور ایمان لائے گا تب تک اس کا مطلب یعنی کہ وہ متزلزل ہے، یعنی کہ وہ مضبوطی میں نہیں ہے۔ مضبوطی لانے کے لیے نا ان چیزوں کو نو کہنا، ریجیکٹ کرنا، یعنی جو رسم و رواجیں ہیں، جو لوگ ہیں، لوگوں کا ڈر ہے، خوف ہے، ہمارا نفس ہے، جو بھی مطلب اللہ کے مد مقابل آتا ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی ایک پیرلل وہ احکامات لے کے آتا ہے، یعنی ہمارا نفس کہتا ہے کہ مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہے، جس پردے کا لے لیں، نماز کا کچھ بھی کوئی چیز لے لیں، تو ہم اس کو نو کہہ کے اور تب اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور اس کو یعنی کہ ویلکم کرتے ہیں اللہ کے احکامات کو، اور اس پہ ہم لبیک کہتے ہیں اور اس کو ہم عمل کرتے ہیں، تو پھر یہ ہوا کہ یہ مضبوطی، یہ اصل مضبوطی ہے۔ تو کفر کرنا یعنی طاغوت کا، دیکھیں لا الہ الا اللہ کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، اس میں بھی سب سے پہلے لا کہا گیا ہے، نو کہا گیا ہے، اور پھر الا اللہ، یعنی ہر معبود باطل کا جو ہے وہ انکار کر دینا، اس کو ریجیکٹ کر دینا، چاہے وہ جس شکل میں آئے۔ شرک میں جو ہے نا سب سے جیسے اپنا نفس جو ہے نا یہ بھی کبھی الہ بن جاتا ہے، کہ کیا دیکھا تم نے کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا۔ سورہ فرقان میں آیت آتی ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا کہ جس نے بنا لیا ہے اپنے ہوا کو، اپنی خواہش کو اپنے الہ۔ تو یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 کا ایک حصہ ہے، یعنی اس سے بات معلوم ہو رہا ہے کہ انسان اپنے خواہش کو، اپنے ہوا کو، اپنے نفس کو جو ہے اس کو بھی الہ بناتا ہے، یعنی اس کے احکامات کو جب یعنی اس کی خواہش جو ہے، اس کی چاہت جو ہے، وہ جو کہتا ہے اس کی بات مانتا ہے، اور جو اللہ رب العزت کا فرمان ہے اس کو نہیں مانتا، تو اس کے مقابلے میں اس نے شرک کیا، یعنی اس کو الہ بنا لیا۔ رسم و رواجوں کو اگر پریفرنس دے دیا، کہا کہ نہیں یہ چلتے آ رہا ہے، چاہے اس کو نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو پیچھے ڈال دیا۔ لوگوں کا ڈر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو خوش کرتا پھر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہے گا، وہ ناراض ہو رہا ہے تو اس طرح سے شرک جو ہوتا ہے نا، اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو شرک اکبر ہے وہ تو واضح ہے، اور وہ الحمدللہ بینگ مسلم اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں اور اس کو نہیں کرتے، لیکن وہ جو شرک اصغر ہے، جو شرک خفی ہے نا، وہ کن کن چیزوں میں ہے اور کس طرح سے وہ چیزیں آ جاتی ہیں اور کس طرح سے وہ عبادات کو بھی ضائع کرتی ہیں، تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کتاب التوحید کو پڑھتے ہوئے ہم ان تمام آیات پہ غور و فکر کریں گے اور اپنا محاسبہ، اپنا سیلف ایولیوشن کہ کہاں کہاں ان چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، تو اللہ توفیق دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک جو ہے وہ اگلا باب جو اس کا انشاءاللہ لیں گے۔ سیکنڈ باب جو ہے وہ توحید کی فضیلت اور توحید کا تمام گناہوں کو مٹا دینا، یہ باب کا نام ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک پڑھیں گے، اس میں غور و فکر کریں گے، اس میں آیات، اس میں احادیث اور اس کے اندر جو بھی اسباق ہیں وہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ توفیق دے، اللہ قبول فرمائے ہم سب سے، اور جس میں خطا ہو گئی ہو جو اس کو اللہ معاف فرما دے، ہم سب سے قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔